سچ بولنا یہ ایمان کا اور اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے، اور جھوٹ بولنا یہ منافقین کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سچ بولنے کی ترغیب دلائی ہے، سچ بولنے والوں کا انجام کتنا بہتر ہوگا وہ بتلایا ہے، جھوٹ بولنے سے ڈرایا دھمکایا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کا انجام کتنا برا ہوگا وہ بھی بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم صادر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ کونوا مع الصادقین، یہاں سچ بولنے والوں کے ساتھ میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چلو، کہ جہاں سچ بولنے والا کوئی شخص جا رہا ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ، اور وہاں اگر کوئی جھوٹ بولنے والا شخص جا رہا ہے راستے میں تو آپ اس کے ساتھ نہ جا کر کے الگ سے کسی اور راستے پر جاؤ، یہ مفہوم نہیں ہے۔ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو یعنی تم ہر معاملے میں ہمیشہ سچ بولو تاکہ تم سچ بولنے والوں کے صفوں میں شامل ہو سکو۔ اللہ رب العالمین نے سچ بولنے والوں کا انجام کتنا بہتر ہوگا اس کی یہ بات بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ آج کے دن یعنی قیامت کے روز اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ آج کے روز سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ وہ بدلہ کیا ہوگا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے کہ جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ اللہ تعالی سے راضی ہوتے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سچ بولنے والوں کا اتنا بہترین انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی کے ساتھ آئے گا اور قیامت کے روز کو وہ سچ کہہ رہا ہوگا، اس پر اس کا یقین ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں۔ لہم ما یشاءون فیہا، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ چاہت کریں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، نیکوکاروں کا یہی بہتر انجام ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اپنی باتوں میں بار بار سچ بولنے کی ترغیب دلائی ہے، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ان دونوں باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا علیکم بالصدق، تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم سچ بولا کرو، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچ بولنا یہ تمہیں نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکیاں تمہیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اور ایک آدمی ہر معاملے میں سچائی کو ہی اپناتا ہے، زبان سے سچ بولتا ہے، وہ اعمال میں سچ رہتا ہے، وہ اپنے دل میں جو ایمان اور یقین اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے بارے وغیرہ کے بارے میں رکھے ہوئے ہیں، اس ایمان میں بھی وہ سچا ہے، دل سے بھی سچا ہے، زبان سے بھی سچا ہے، اعمال سے بھی سچا ہے۔ فرمایا یکتب عند اللہ صدیقا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔
صدیق انبیاء کے بعد سب سے بہترین اور عمدہ مقام یہ صدیقین کا ہے. شہداء سے بھی اونچا مقام ہے ان صدیقین کا. ایسے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے اس شخص کا نام جو ہر معاملے میں ہر اعتبار سے سچ بولنے والا ہو، سچائی کو اپنانے والا ہو. جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آ کے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف لے جانے والا ہے اور ہر گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اور ایک انسان اگر وہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹی باتوں میں ملوث رہتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں کیا لکھا جاتا ہے؟ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. سچ بولنے والا صدیقین میں ہے اور جھوٹ بولنے والا کذابین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. محترم سامعین، سچ بولنا یہ انبیاء کرام کا سب سے عظیم شیوا رہا ہے. ان کی ایک عظیم خصلت رہی ہے، ایک بہترین عادت رہی ہے، اور اتنی عمدہ عادت ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے تذکرے میں بار بار ان کی سچائی کا بھی ذکر کیا ہے. انبیاء کرام کی سچائی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن مجید میں ان کے ذکر کے درمیان میں کیا ہے. فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کے مالک کی بیوی نے، یعنی مالکن نے، گھر کی جو مالکن تھی، وہ جب اس کی راز، اس کی برائی لوگوں کے سامنے کھل گئی، تب اس نے اقرار کیا انہو لمن الصادقین، کہ یہ شخص جس کا نام یوسف ہے، جس کے بارے میں اب میرا راز کھل چکا ہے، یہ بندہ سچ بولنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، وہ ایک ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ سچ بولنے والے تھے اور نبی تھے. نبی ہونے کی تذکرہ کیا اور ساتھ میں ان کے سچائی کا بھی تذکرہ کیا. ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات بتلایا انہو کان صدیقا نبیا. اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وجعلنا لهم لسان صدق علیا، ہم نے انہیں ایک سچ بولنے والی انتہائی درجے کی سچی زبان انہیں عطا کی تھی. یہ تو پہلے کے انبیاء کرام کے تذکرے. ہم سب کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سنیے، ان کی سچائی کے کیا کہنے. وہ شخص جو آپ کی جان کا دشمن ہوتا تھا، وہ بھی آپ کی سچائی اور امانت داری کا اقرار کرتا تھا. وہ بھی اپنے اس توحید اور شرک کے معاملے میں چاہے بھلے ہی وہ زبان سے انہیں جھوٹا کہہ رہا ہو، لیکن وہ سچائی کا اقرار کرتے تھے کہ یہ ایک سچا انسان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. جب پہاڑ کے اوپر پہلی مرتبہ آپ کھڑے ہو کر کے عام ندا دی اور لوگوں کو پکارا اور ایک بات کہی کہ پیچھے فوج آنے والی ہے، پیچھے طرف سے اگر میں ایسی بات کہتا ہوں تو یقین مانو گے. انہیں چیک کیا پہلے کہ یہ ہمارے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں، کیا ہمیں یہ سچا سمجھتے ہیں، کیا ہمیں یہ جھوٹا سمجھتے ہیں. انہیں چیک کیا. انہوں نے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ پایا ہے، اگر آپ ایسی بات کہیں گے چاہے بھلے ہی ابھی ہم نہ دیکھے ہوں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہمیں آپ کی اس بات پر یقین ہوگا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ پایا ہے. جب سچا مان لیا تب بعد میں پھر آپ نے اپنی وہ توحید کی بات ان کے سامنے پیش کیا. اسی طریقے سے صحیحین کی روایت میں ہے، مشہور ہے یہ بات، صحیح اور درست ہے یہ بات، کہ وہ مکہ کے کفار جو آپ کو دین کے معاملے میں جھوٹا کہتے تھے، لیکن وہ ان سب کے باوجود، ان شدید اختلافات کے باوجود
وہ یہ جانتے تھے کہ یہ الصادق الامین ہے، یہ سچ بولنے والا ہے اور یہ امانت دار انسان ہے، امانتوں میں خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دشمنوں کے اور ان کفار مکہ کی بھی مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، جو ان کے دشمن تھے ان کے پاس میں بطور امانت کے رکھے ہوئے تھے۔ کب؟ نبوت سے پہلے کی بات نہیں ہے، یہ نبوت کے بعد کی بات ہے، بلکہ ہجرت کے موقع کی بات ہے کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی دشمنوں کے مال کو جو بطور امانت کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر جاتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، آپ یہ مال میرے فلاں 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 شخص کو حوالے کر کے پھر آپ آ جانا۔ ان کفار کو یقین تھا کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یہ بندہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، چونکہ فرشتے نے آ کر خوب زور زور سے 3 بار سینے کو دبایا تھا، بھیجا تھا، تو وہ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے۔ واپس گھر پہ آئے، اپنی وہ اکلوتی بیوی اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ وہ تسلی دیتی ہیں اور فرمایا واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ تو رشتہ داریوں اور تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ آپ بوجھ اٹھانے والوں کا بوجھ آپ خود اپنے سر لے لیتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ فقیروں اور قلاشوں اور مسکینوں کو کما کر آپ کھلاتے ہیں، اپنے مال سے ان کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی بات میں آپ مظلومین کی مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے انہیں تسلی دے رہی ہیں اور انہیں یقین دلا رہی ہیں کہ آپ اتنے عمدہ اخلاق والے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، آپ کو ستائے گا نہیں، آپ پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، آپ تسلی رکھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو تجارتی سفر میں شام کو گئے ہوئے تھے، یاد رہے یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کا ایک قافلہ لے کر کے، اور اس قافلے کا وہ سردار تھے، اس قافلے میں وہ رہبر تھے، اور اس قافلے کو لے کر کے آپ شام گئے ہوئے تھے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے۔ ہرقل کے پاس اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اتفاق سے جب وہ خط ملا تو یہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ ہرقل جو بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک ایسے عرب کے رہنے والے ایسے شخص کو لاؤ جو ان کے خاندان کا ہو، ان کو اچھے سے جانتا ہو، ان کو پہچانتا ہو، ان کی عادات اور اخلاق کو جانتا ہو، وہ کیا کہتے ہیں، کس سے منع کرتے ہیں، کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ باتیں جانتا ہو، ایسے شخص کو بلاؤ، میں اس سے کچھ پوچھ تاچھ کروں گا۔ ہرقل کے ساتھی جب باہر نکلے، تلاشنے لگے، تو اتفاق سے وہ مکہ کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ اس قافلے کے سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت کفر و شرک کی حالت میں تھے، اور وہ پورا قافلہ کفر و شرک کی حالت میں تھا۔ ہرقل بادشاہ نے ان سے دریافت کیا، پوچھا، لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا کہ آپ ہماری طرف، ہم سب کی طرف سے یہ جواب دیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے وہ ہرقل بادشاہ پوچھتا ہے، سوالات کرتا ہے، تو اس کے جواب میں، ایک سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں یأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وہ ہمیں نماز پڑھنے کی، سچ بولنے کی، سچائی کی اور پاکدامنی کی، رشتے اور تعلقات کو جوڑنے کے لیے وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے،
کیا حکم دیتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ان میں سے ایک بات اس شخص نے اقرار کیا کہ جو اس وقت تک کفر و شرک کی حالت میں تھا، کہ جس نے ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے قتال بھی کیا، لڑائی بھی کیا، جنگ کیے، ایسے جانی دشمن بھی ایک بادشاہ کے سامنے جا کر کے اپنے اس دشمن کی بھی سچائی کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچائی کا حکم دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تو ہوئی بات انبیاء کرام کی کہ انبیاء کرام یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچائی ان کی خصلت رہی ہے، ان کی عادت رہی ہے۔ اس کے بالمقابل جھوٹ بولنا یہ منافقین کی نشانی ہے، منافقین کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلے ان کی نشانیاں تو اور بھی ہیں، قرآن مجید میں بھی ان کے کچھ علامات، کچھ نشانیاں، کچھ ان کی بری خصلتوں کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی 3 بڑی نشانیاں بتلاتے ہیں اور فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کر جاتا ہے۔ یہ منافقین کی علامت رہی ہے، جھوٹ بولنا۔ محترم سامعین، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے سچا بنے، ہر اعتبار سے سچ بولے، قسم کھائے، قسم اٹھائے، وہ بھی سچی قسم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کی، اپنے ماؤں کی قسم نہ اٹھاؤ، اور اگر اللہ رب العالمین کی قسم اٹھانی ہے، یعنی قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھائیں، اور اللہ کی قسم بھی آپ سچائی کے معاملے میں کھائیں، سچی قسم ہو۔ یہاں ایک بات یہ بھی میں بتلاؤں کہ آج کل نوجوان بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے جوش اور جذبے میں تیری قسم، میری قسم، پیار کی قسم، تیری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، تیری زندگی کی قسم، نہ جانے کیسی کیسی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ قسموں کا تعلق شرکیہ اعمال سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دیا ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس کے کر لینے سے انسان کافر تو نہیں ہو جاتا ہے، لیکن ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان میں بھی سچا ہو، ایمان میں سچا ہو۔ ایمان میں سچا ہونے کا مطلب کہ وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ اور پیر سے وہ عمل بھی کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر کفر و شرک موجود ہے، وہ ایمان میں سچا نہیں ہے، وہ اپنے اعمال میں سچا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صادقا من قلبی، آگے ایک شرط لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ وہ ان باتوں کا اقرار کر رہا ہو تو الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العالمین اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ کس کو؟ اس کے جسم کو، اس شخص کو، یعنی وہ شخص اب جہنم میں نہیں جا سکتا جو سچے دل سے کلمے کا اقرار کر لے۔ اور سچے دل سے کلمے کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان سے پڑھے بھی، دل میں اس باتوں کا یقین بھی ہو جو اس کلمے کا تقاضا ہے، اس کا یقین بھی ہو، اور جو اس کلمے کا تقاضا ہے کہ اچھے اور بھلے کاموں کو اعضاء اور جوارح سے انجام دیا جائے، وہ اس کو انجام بھی دیتا ہو۔ اس حدیث کا کوئی یہ مفہوم نہ سمجھ لے کہ سچے دل سے اقرار کرنے کا مطلب یہ کہ دل میں یقین ہے اتنا کہ اللہ تعالیٰ صرف
ایک ہی ہے، قیامت آنے والی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ایمانیات کے جو اجزاء ہیں ان سب پر یقین رکھ لیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اچھے بھلے کام نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، اب وہ یقین کر لے کہ اب تو ہمارے لیے جہنم ہم پر حرام ہو گئی ہے۔ یہاں سچے دل سے اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعمال سے بھی۔ ایک اور واقعہ اس طرح کا ملتا ہے، ایک دلچسپ واقعہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ اسلام کے اہم فرائض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ باتیں بتلاتے ہیں، نماز کتنے وقت کی پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور روزہ کتنا فرض ہے، وہ سب باتیں انہیں بتلاتے ہیں۔ وہ شخص واپس جب ان باتوں کو سنتا ہے تو واپس جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس میں نہ تو اپنی طرف سے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ہی جو آپ نے بتلایا ہے اس میں کچھ کمی کروں گا۔ یعنی جتنا آپ نے بتلایا ہے میں بس وہی کروں گا، اپنی طرف سے اس دین کی باتوں میں کوئی اضافی بات اپنی طرف سے نہیں جوڑوں گا، اور جو آپ نے بتلا دیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہ کروں گا، پورا کروں گا۔ اور پلٹ کے جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا دخل الجنہ ان صدق، اگر یہ سچ بولا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا، سچ بولا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ایک انسان اپنے ایمان میں سچا ہو، اپنے کلمے کے پڑھنے میں سچا ہو، اپنے اعمال میں سچا ہو تو وہ انسان جنتی ہوتا ہے۔ سچائی صرف زبان تک محدود نہیں ہے، سچائی کا تعلق دلوں سے بھی ہے، سچائی کا تعلق آپ کے اعمال سے بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خرید و فروخت میں بھی سچ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ دونوں خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولتے ہیں، کوئی عیب اور کمی مال میں ہے اسے واضح کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب اور برائی کمی کو چھپا لیں تو اللہ رب العالمین اس میں جو برکتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ برکت اور ڈالتا نہیں بلکہ اگر اس میں ہے تو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے اس میں۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ سچ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب کی بات بتلائی ہے۔ معراج کے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کو ایک فرشتہ کوئی دھاردار ہتھیار لیے ہوئے ہیں اور وہ ایک طرف کے باج کو پھاڑتے ہوئے پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، اور پھر جب دوسری طرف کا پھاڑتے ہوئے پیچھے تک لے جاتا ہے تب تک دوسری طرف والا ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ پہلا والا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو پھاڑنے کی باری آتی ہے تب تک یہ طرف کا ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی اس کو لگاتار یہی سزا مل رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال میں پوچھا کہ آخر یہ کون شخص ہے اور اس کا کیا جرم ہے کہ اس کو یہ سزا مل رہی ہے؟